اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ آیت نمبر 18۔ ذالکم، یہ تھی حکمت، وَأَنَّ اللَّهَ، یقیناً اللہ رب العزت، موہن کید الکافرین، اللہ تعالی کافروں کی خفیہ تدابیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ موہن کمزور کرنے والا ہے، کید الکافرین کافروں کی خفیہ تدبیر کو۔ پیچھے والی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا مگر ہماری مدد سے کیا، ہم نے چاہا تو سب ہوا ہے، لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ جب تو نے ان کی طرف مٹی کی مٹھی پھینکی، تو نے نہیں پھینکی جب تو نے پھینکی تھی، مگر اللہ نے پہنچا دی تھی ان کی آنکھوں میں، ان کے منہوں میں اور ان کے چہروں پر۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس سب سے کیا ہوا، کافر کمزور ہو گئے، ان کی چالیں کمزور ہو گئیں، ان کی تدبیریں کمزور ہو گئیں، وہ سب ہارنے لگے، ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہار گئے۔ اللہ کہتے ہیں ان کی ہار میں مومنوں کی جیت ہے، اور یہی بات ہے وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ انعام دے مومنوں کو اپنی جانب سے اچھا۔ یہ آزمائشی انعام ہے، یعنی جنگ کے بعد، محنت کے بعد انعام ملا، لیکن پتہ کیا چلتا ہے کہ اینڈ مومنوں کا اچھا ہے۔ یقیناً اللہ سب سننے والا، جاننے والا ہے، جو تم اپنے منہوں سے بولتے ہو وہ بھی اللہ سنتا ہے، اور جو دلوں میں سوچتے ہو وہ جانتا ہے۔ اور جو منہ بولنے والے اور دل سوچنے والے اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، اللہ انہیں ہی جیت دیتا ہے اور انہیں کی خیر خبرگیری رکھتا ہے۔ اگلی آیت جس میں اللہ نے کہا یہی تدبیر تھی کہ اللہ نے مومنوں کو جتانے کے لیے، حق کو غلبہ دینے کے لیے کافرین کی تدابیر کو کمزور کر دیا۔ اور کافروں کی تدبیر کمزور کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ میرے بندو تم تو عام انسان ہو نا، انہی کی طرح ہی، وہ تعداد میں بھی زیادہ تو پیچھے کیوں رہ گئے؟ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد جو ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اور اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یقیناً فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم پھر برائیوں میں لوٹو، گناہوں میں لوٹو، اسلام کی دشمنی میں لوٹو، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں لوٹو، نعود، تو ہم بھی لوٹیں گے، یعنی ہمارا بھی تمہارے ساتھ یہی رویہ ہوگا۔ جیسے بدر میں تمہیں نوچا گیا، مارا گیا، پٹایا گیا، اسی طرح بار بار تمہیں یہ عذاب اور اذیت دی جائے گی، اور اسی طرح تمہاری چالوں کو کمزور کیا جائے گا، اور تمہیں دکھایا جائے گا کہ تم بالکل سچے راستے پر نہیں ہو۔ وَلَن تُغْنِيَ، اور ہرگز نہیں کفایت کریں گے، عنکم تم سے، فئتکم تمہارے گروہ، تمہاری جماعتیں، شیئن ذرا بھی، ولو کثرت اگرچہ زیادہ بھی ہوں تب بھی، وَأَنَّ اللَّهَ، یقیناً اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ تم لوگ جو چاہ رہے تھے نا وہ ہو گیا ہے، جو تم طلب کر رہے تھے، اور انہوں نے طلب کیا کیا تھا کہ اللہ یہ جو ہے نا جنگ، اس کو ہمارے لیے ایسا بنا دے کہ جو سچا ہے وہ جیت جائے، جو ہے نا جھوٹا اس کو تباہ کر دے، اس کو منہ کی مار، اسے پتہ چل جائے کہ وہ جھوٹا ہے۔ پھر منہ کی پڑی نا، اللہ یہ بتا رہے ہیں وہ جو تم کہہ رہے تھے نا وہ تو واضح ہو گیا کہ تم جھوٹے ہو، اب تم سچ کی طرف لوٹو تو تمہاری بھلائی ہے، اور اگر تم نہیں لوٹو گے تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن صلبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب غزوہ بدر کا دن تھا، لوگ ایک دوسرے کے مد مقابل سفرا ہوئے تو ابو جہل نے کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو شخص رشتوں کو زیادہ توڑنے والا ہے اور جو جھوٹی راہ پہ ہے، اللہ کو نہیں مانتا، جو حق پر نہیں ہے، تو اے اللہ
اور اس کی ایک بات یہ کہ وہ جو بھی بات کرتا ہے وہ سچی نہیں ہے، معروف نہیں ہے، تو اللہ آج اس کو ہلاک کر دے، جو سچا ہے اس کو مقام و مرتبہ دے، اس کو جتا دے، اس کو غالب کر دے۔ تو یہ ابو جاہل تھا جس نے یوں کہا کہ اللہ جو سچا ہے وہ آج جیت جائے، اس کو شان مل جائے، جو جھوٹا ہے وہ تیگ ہو جائے۔ ہوئے نا پھر اللہ رب العزت نے یہ انہی کو دکھایا۔ ایک آدمی تھا ابی بن خلف، احد کے دن کی بات ہے، جنگ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر وار کیا، حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پہنا ہوا تھا نا لوہے کی زرہ، اس کے اندر سے اس کی رگیں نظر آ رہی تھی اللہ کے نبی کو۔ اب اللہ کی مرضی تھی کہ اسے چوٹ پہنچانی ہی پہنچانی تھی، چاہے وہ لوہے میں لپٹ کر کیوں نہیں آ گیا۔ جس کی موت آ جاتی ہے، چاہے وہ آسمان پہ چڑھ جائے، زمین میں نکل جائے، یا پھر وہ شیشے کے، پتھر کے، کسی قسم کے محلات تیار کر کے اس میں چلا جائے تو وہ بچ نہیں سکتا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہنسلی اس کے خود اور زرہ کے درمیان سے دیکھ رہے تھے۔ دیکھی آپ نے اس میں اپنا نیزہ مارا اور گھوڑے سے وہ گر پڑا۔ آپ کے نیزہ مارنے سے خون وغیرہ نہیں بہا، البتہ ان کی زرہ کی لڑیوں میں سے ایک لڑی کٹ گئی۔ اس کے ساتھی دوڑ کر اس کے پاس آئے اور بیل کی طرح، وہ جو آدمی تھا نا بیل کی طرح چنگاڑ رہا تھا تکلیف سے۔ کیا بات ہے، جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار چل گئی، وہ تو دنیا آخرت میں جو ہے برباد ہو گیا۔ اس کو صرف اس تلوار کی تکلیف نہیں تھی، ایک تکلیف وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لگی تھی، وہ زیادہ عذاب کا مستحق تھا، اس لیے اسے تکلیف زیادہ ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگے بھئی یار کیا ہو گیا، اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے، اتنی ایک لڑی تو لگی ہے۔ کہتے تمہیں کیا پتا یہ کیا ہوا ہے، یہ لڑی اگر اتنے لوگوں کا اس نے نام لیا کہ اس کو اتنوں کو ایک یہ لڑی لگ جائے نا تو وہ سارے مر جاتے، جتنی مجھے تکلیف ہے اس کی۔ اور اس نے کہا اس وقت اپنے ساتھیوں سے کہ یہ وہ بات پیش آ گئی ہے کہ جو تم معمولی کہتے ہو، لیکن یہ تو بہت بڑی ہے، عام خراش نہیں ہے۔ یہ تو بیان کیا اس نے کہ ابی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ابی کو قتل کروں گا میں۔ پھر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یوں کہا تھا، تو آج وہ بات سچ ہو گئی ہے، میں نہیں بچوں گا۔ جتنی مجھے تکلیف ہے، اور جیسے میں نے زیرہ پہنی اندر جا کے لگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ میں ماروں گا ابی کو، قتل کروں گا، تو آج ہی سمجھ لو میرا قتل ہو گیا۔ تو وہ مر گیا تھا، نہیں بچا تھا۔ اللہ رب العزت نے کافروں کو جو تنبیہ کی ہے ان میں یہی بتایا ہے کہ تم اگر اپنا فائدہ سمجھتے ہو، اگر تمہیں خیر چاہیے، بھلائی چاہیے، سکون چاہیے دنیا میں اور آخرت میں، تو پھر اللہ کے راستے کی طرف آ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اور ایمان والوں سے بھی یہ خطاب کیا کہ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و رسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور اس سے منہ مت موڑو، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور حالانکہ تم سماعت کر رہے ہو، سن رہے ہو۔ ایمان والوں کو کس بات کی اللہ تعالیٰ نے درس و تدریس کی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تمہیں جنگ کے لیے کہتے ہیں تو نکل پڑو، مشورہ لیتے ہیں تو ان کی ہاں میں ہاں ملا دو، اگر اس سے مناسب کوئی بات ہے دین اسلام کے لیے، سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو کہہ دو مناسب طریقے سے۔ اور اگر اس کے علاوہ تم اپنی ذات، جان، مال کو بچانے کے لیے ادھر ادھر کی مارو تو وہ مناسب بات نہیں ہے۔ اس کے معاملے میں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر اللہ چاہتا ہے جنگ کرو تو کرو، اگر اللہ چاہتا ہے تم بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، کھڑا کرنا چاہتا ہے تو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اپنے فائدے کی خاطر خود کو آسانیوں میں رکھنے کے لیے تم ایسی ویسی حرکتیں مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا پھر مال غنیمت آ جائے تو اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت نہ پہنچانا دنیا کے مال کی خاطر، بلکہ اس میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، جیسا کہہ رہے ہیں ویسا کر لیں۔ اگر وہ دے رہے ہیں لے لیں، نہیں دے رہے تو نہ لے۔ اللہ نے واضح کہہ دیا تھا نا، یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جہاں چاہیں خرچ کر لیں۔ تو کہا مان لو تو فائدے کا سودا ہے،
वला तवल्लू अन्हु, और इससे मत मुंह फेरना। तुम्हें लायक नहीं है ईमान वालों, तुम ईमान वाले हो, अच्छे लोग हो, तुम्हारी शान शान नहीं है कि तुम ना मानो अल्लाह और उसके रसूल की बात। हालांकि तुम सुन रहे हो, सुमात कर रहे हो। तो जो बंदा सुन रहा होता है ना, वो गूंगे बहरों की तरह नहीं होता। बदतरीन है गूंगे बहरे वो लोग जो हक को सुनकर अनसुना कर देते हैं। यहां यही बात की जा रही है कि तुम तो सुनने वाले हो, तुम तो इग्नोर करने वाले हो ही नहीं, तुम तो सुनी अनसुनी करते ही नहीं हो। नहीं तो जिन लोगों के दिलों तक बात नहीं ना पहुंचती, अल्लाह ताला कहते हैं उन पर बात कहो या ना कहो बराबर है। वो सुनते जो नहीं है, यानी सुन भी रहे हो तो इग्नोर करे होते हैं, उनके दिलों पर बात पहुंचती नहीं है। मोमन के सामने जब हक बात आए तो वो कैसे इसको अनसुना कर सकता है? नहीं कर सकता। और जब अनसुना नहीं करता तो वो उसको मानता है। अल्लाह ने बड़े हमें धड़ल्ले से कहा कि ईमान वालों के शान शान ही नहीं है कि वो अल्लाह की बात और उसके रसूल की सुने और उसे अनसुनी कर दे। हम ऐसा करते हैं? हर आयत डेली पढ़ के जाते हैं, क्या उस पे अमल कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि हमारी लिस्ट में इल्म तो बहुत ज़्यादा हो गया है, अमल की लिस्ट देखें तो कहीं नज़र ही नहीं आता, बहुत कम, कहीं इक्का दुक्का। तो फिर ऐसा है कि बहुत सारे अल्लाह ताला के ऐसे अहकामात हैं जिनको हमने सुना फिर अनसुना कर दिया। अल्लाहुम्मा ला तजालना मिनहुम, अल्लाह ऐसे लोगों में से हमें बिल्कुल भी कभी शुमार मत करे कि हम अपने अल्लाह और उसके रसूल की बात को अनसुना कर दें या अनदेखा कर दें, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुने, अपनी जान भी लड़ा जाएं पर उस बात को माने। अतीउल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसकी रसूल की अताअत करना मोमिनों की तो शान है। मोमिनों को तो लायक नहीं है ना कि वो ऐसा करें। जैसे हम सोच सकते हैं कि कुरान की क्लास में आने वाले, कुरान की तालीम लेने वाले आम ख़वातीन की तरह तो नहीं है ना। आप में तो बेहतरी नज़र आनी चाहिए, आप में तो ये चीज़ नहीं नज़र आनी चाहिए ना जो दूसरे लोग करते हैं जिनके पास इल्म ही नहीं है। अब हम इस टाइम पे ये तो नहीं ना सोच सकते कि हम भी तो औरतें हैं ना, उनकी तरह हम क्यों नहीं कर सकते, वो गलती करेंगी तो हम क्यों नहीं। अल्लाह को तो बड़ा नाज है ना अपने मोमन बंदों पे कि तुम तो नहीं ना जचते ऐसा करते, ना करो, प्यार से मोहब्बत से अपनों की तरह। मोमन अल्लाह के अपने हैं ना। तो मेरी प्यारी बहना, अगर आपसे ऐसा कहा जाता है तो आप इसमें खुश हुआ करें कि हमें अल्लाह ताला ने वाकई अपने बंदों में शुमार किया, कुरान वालों में। तो ये हमारे शान शान नहीं है कि हम ऐसा करें, खुद को फौरन बाज कर लें। और ये अल्लाह ताला की तौफीक है, उससे मांगनी चाहिए। वला तकूनू कल्लज़ीना, अल्लाह कहते हैं तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ, क़ालू, जिन्होंने कहा, समीना, हमने सुना, वहुम ला यस्माऊन, और वो नहीं सुनते थे। वही बात आ गई ना। अल्लाह कहते हैं ऐसे लोगों की तरह ना हो जाओ जो सुनकर अनसुनी कर देते हैं, जो सुनते हैं उसे इग्नोर कर देते हैं, जो सुनते हैं फिर अपनी मर्जी से चल पड़ते हैं। कान में बात भी पड़ती है पर उसके मुताबिक नहीं चलते। जैसे बच्चे को आवाज़ दे ना, बेटा ये काम कर दो, वो एक दफ़ा यूं देखता है, सुनता है और फिर बाहर निकल जाता है। ओहो, इसे तो ये कहा था, देखा, सुनी अनसुनी कर दी है, बात ही नहीं मानता, अताअत ही नहीं करता किसी काम। असल यही बात अल्लाह समझा रहे हैं कि मोमनो, तुम्हारे ये शान नहीं है कि तुम कहीं खड़े हो, अल्लाह और उसके रसूल की आवाज़ आ जाए कि ये काम तुम्हें करना है तो तुम अनसुनी नहीं कर सकते, तुम उसे इग्नोर करके आगे नहीं चल सकते। स्टॉप, वापिस बैक टू कुरान, फौरन कुरान के पास आओ, हदीस के पास आओ, फौरन वही करो जो तुम्हें करने को कहा जा रहा है। ऐसा देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरबियत कर रहे हैं हमारी और बता रहे हैं बच्चों की ऐसे ही तरबियत करें, उनको बताएं कहाँ पे अताअत करनी है, कहाँ पे नहीं। हम उनको पहले छूट दे छोड़ते हैं, मर्जी करें, मर्जी करें। बच्चे हैं ना, बच्चे हैं, बच्चों को फिर पता ही नहीं चलता मर्जी कहाँ करनी कहाँ नहीं, वो फ़र्क ही मिट जाता है। ये तो हमें बताना है ना शुरू से ही, पहले दिन से ही, बेटा अभी ये बात मैंने कही आपने नहीं मानी, बाबा ने कही नहीं मानी, बड़ों ने दादों ने कही नहीं मानी, ऐसा नहीं करते, बात मानते हैं। अब देखें कि पाकिस्तान है, यहाँ पर इग्नोरी, कोई भी बच्चा काम ना करे, जवान हो जाते, कहते पढ़ रहे हैं, काम लगाया ही नहीं है, अभी लगाया ही नहीं है। तो
یہ ایک مسلم معاشرہ ہے. مسلم معاشرے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پریکٹیکل لائف اپنا کام خود کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. اپنے چھوٹے بچوں سے ان کا کام ان سے کروائیں. کپڑے ان سے کہیں اپنے جو اتارتے اٹھاؤ اور واپس رکھو جہاں رکھنے کی جگہ ہے. جوتا اتارا ہے وہاں رکھو، اسے صاف کرو. اپنی سوکس وہاں رکھو، اپنا بیگ وہاں رکھو. سارے کام ان سے کروائیں. اپنے برتن اٹھائیں، چلیں ساتھ کھانا لگائیں اور اٹھوائیں بھی. انہیں پتا ہو کہ یہ ذمہ داری ہے، یہ کرنی ہے. ہم نکارہ اپنے بچوں کو خود بنا رہے ہیں اور بعد میں ان سے خود ہی تنگ ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ غیر مسلم ممالک ہیں، حالانکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے اتنی محنت کر کے سرچ کر کے یہ چیزیں نکالی ہوئی ہیں کہ یہ اپنا کام خود کرنا چاہیے، اور ہمیں وراثت میں ملی ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں بغیر محنت کے بتا دیا، اسی لیے قدر نہیں آ رہی کیا؟ اور ان لوگوں نے اتنا اس کے اوپر پریکٹیکل کیا ہوا ہے کہ ہر بندہ اپنا کام خود کرتا ہے. یہ نہیں میں کہوں گی کہ وہ ہم سے بہتر ہیں، کبھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے پاس توحید نہیں ہے. اگر توحید ہو جائے نا تو وہ لوگ چمک جائیں. جتنے وہ پریکٹیکل اگنور نہیں مارتے، سستی نہیں ہے ان میں، چوری چکاری ان میں نہیں ہے، بے وفائی ان میں نہیں ہے. کچھ ایسی چیزیں شیطان ان کی طرف دھیان جو کم دیتا ہے. انہیں پتا ہے یہ تو پہلے ہی جہنمی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ. ان کے پاس توحید جو نہیں ہے. جب بندہ مشرک ہو گیا پیچھے کچھ نہیں بچتا. اب جن کے پاس توحید ہے تو وہ ان کے پاس آتا ہے اسے چوری پہ لگانے کے لیے، اسے بد اخلاق بنانے کے لیے، نکارہ بنانے کے لیے. تو شیطان بڑے حملے کر رہے ہیں مسلمانوں. میں کہنا چاہوں گی ہوشیار رہیں، اسے اپنے اوپر غالب مت آنے دیں. اگر اللہ نے اشرف بنایا ہے نا، ان سے اعلیٰ بنایا ہے نا اللہ نے غیر مسلموں سے مسلموں کو، تو اپنے مقام کو قائم و دائم رکھیں، اس کی حفاظت کریں. اور اس کی حفاظت اطیع اللہ و اطیع الرسول میں ہے. اللہ کہتے ہیں کبھی نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو سن کر انسنی کر دیتے ہیں، جو سنتے ہیں پر میری بات کو سیریسلی لیتے نہیں ہیں. ان کے دلوں تک گلے سے گزرتی نہیں ہے، دل تک پہنچتی نہیں ہے، اوپر 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 رہتی ہے بات. اسے سیریس نہ لیتے ہیں، نہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ آخر ہماری زندگی کا مقصد تو نہیں ہے کہیں. اللہ نے بیکار تو نہیں بنا دیا نا. اللہ نے اپنی مرضی کے لیے جینے کے لیے تو نہیں نا بنا دیا. جدھر منہ چلے اٹھائے اور چل پھرے، یہ جانوروں کی سی لائف ہے. اللہ نے اگر اشرف المخلوقات بنایا تو علم کی وجہ سے بنایا نا. اور علم جو ہے وہ انسان کو زندگی کے اصول دیتا ہے. علم جو ہے وہ مینرز دیتا ہے. علم جو ہے وہ ایک تہذیب دیتا ہے. علم جو ہے ایک ماڈل آف لائف دیتا ہے، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریپرزینٹ کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ ایسے تم سو جاؤ، ایسے اٹھ جاؤ، ایسے تم لیٹو، ایسے تم قرآن پڑھو، نماز پڑھو، وضو کرو، مسواک کرو. اخلاق کیسے تم نے دوسروں کے ساتھ برتنا ہے، گھر والوں کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں آل ٹو آل. یہاں تک کہ گھر میں داخل کیسے ہونا ہے، دعا کیسے پڑھنی، باہر کیسے نکلنا ہے، کون سی پڑھنی ہے، مسجد میں جانے کی، باہر آنے کی، مسجد میں تحیہ آداب کیا ہیں، بڑوں کے آداب کیا ہیں، چھوٹوں سے شفقت کیا ہے، رمضان کی تیاری کیا ہے، شعبان کی تیاری کیا ہے، شوال کی تیاری کیا ہے، رجب کی تیاری کیا ہے. ایک دن گزر گیا، اس کو دیکھنا کس نظریے سے ہے تاکہ اگلا دن کیسے بہتر بنایا جا سکے، نیکیوں کے سیزن میں کس طرح استفادہ کیا جا سکے. نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے نا، ابھی سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں، ورزش وغیرہ شروع کر دیں. جس کام سے ہاتھ پیچھے کھینچ لینا وہ کام مشکل ہو جاتے ہوتے ہیں. اب نیکیاں زیادہ کرنی شروع کر دیں تاکہ رمضان میں آنے تک ہماری پریکٹس ہو جائے اور آسانی آ جائے. دیکھیں ایک دو دن آپ کچھ دن نماز نہیں نہ پڑھ رہے تو نماز شروع کیا تو ایک دم مشکل لگ رہی ہوتی ہے. وہ ہر کام مشکل، بوجھ، آہستہ 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 سیٹنگ ہوتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کے کاموں میں اپنے آپ کو ابھی سے ڈالیں، کیونکہ ابھی تو 1 کی 10 ہے، رمضان آنے پر 1 کی 70 ہو جانی ہے. اور بڑی ساری جو چیزیں ہیں وہ اضافی روزے کی حالت میں قدر والی چیزیں بن جانی ہیں. اس سے پہلے اپنے آپ کو کارآمد بنا دیں. جب ہم ناکارہ بن جاتے ہیں نا تو کام کم ہوتا ہے. ابھی ہمیں زیادہ کام کی ضرورت ہے، تو اپنے آپ کو تیل انجن میں جیسے لگایا جاتا ہے، لگا کر اسے مشینیں چلا دی جاتی ہیں، جمی ہوئی مشینیں، اس طرح اپنے آپ کو ریپیئر کریں.